دعاؤں کی شکل میں جو ہمیں مطالب اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے مل رہے ہیں، انشاءاللہ ان ایام میں ہر روز کی دعا کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا دن ہے، پہلے دن کی دعا انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ پہلے دن کی دعا ہے اس لیے وہ دعا کے مطالب بھی اسی دن سے مربوط ہے۔ کیا ہے وہ ربط؟ وہ ربط یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، صیام روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ آخر روزہ، خود روزہ، اس کے کتنے درجات ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ دعا یوں شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین، کہ خدایا میرا روزہ اس مہینے میں اور اس دن میں جو سچے اور حقیقی روزہ دار ہیں ان جیسا میرے روزے کو قرار دے، اور اسی طرح میری راتوں کی نماز کو جو قیام ہے اس کو سچے قیام کنندگان میں سے مجھے شمار کر اور مجھے بیدار کر دے اس غفلت کی نیند سے جس میں اکثر لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وَحَبْ لِی جُرْمِی فِیہ، اور میرے گناہوں پر مغفرت اور رحمت کے ذریعے انہیں معاف فرما دے، یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین، اے عالمین اور دو جہاں کا معبود، مجھے معاف کر دے، اور تو معاف کرنے والا ہے، تو مجرموں اس سے درگزر کرنے والا ہے۔ بہت ہی عمیق اور بہت ہی حسین دعا ہے جس میں ہمیں سب سے پہلے اس بات پر سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ روزے کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں۔ میں بھی روزہ دار ہوں، آپ بھی روزہ دار ہیں، آپ کا درجہ الگ، میرا درجہ الگ ہے، کوئی اور بھی روزہ دار ہے، ہر سب کے سب ایک جیسے روزہ دار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اکمل درجے پر پہنچا ہوتا ہے، ایک کامل، اور ایک صحیح، یعنی وہ باطل نہیں ہے اس کا روزہ۔ چلے آج ہم اوپر سے شروع کرتے ہیں، یوزلی جو ہے ہم لوگ نیچے سے شروع کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں جو اکمل درجے کا روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی روزہ ان کی نظر میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ایسا رابطہ اور ایسا اتصال ہے کہ دل میں سوائے اللہ کے کچھ بھی نہ ہو، یعنی عام دنوں سے زیادہ اتصال الی اللہ روزوں میں ہوتا ہے۔ اور کامل وہ ہے کہ انسان صرف روزہ جسمانی نہ رکھے، بھوک پیاس نہیں، بلکہ پورے اعضاء اور وجود کے ساتھ، یعنی ان کانوں سے غیبت نہ سنے، اس زبان سے معصیت نہ کرے، ان آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، حتیٰ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں ان بالوں کا بھی روزہ ہے کہ ان بالوں کو نامحرم کو نہ دکھائے، اور جو ہے اپنے آپ کو غفلت سے دور رکھتے ہوئے ہر تمام کے تمام اعضاء و جوارح کا روزہ رکھا جائے، تو یہ روزہ کامل ہے۔ اور تیسرا روزہ جو اکثر روزہ دار اس کیٹیگری میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اعضاء و جوارح کو نہیں بلکہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو بچاتے، کچھ کھاتے نہیں، کچھ پیتے نہیں، ہو سکتا ہے نامحرم کو دیکھ لے، ہو سکتا ہے حجاب نہ کرے، ہو سکتا ہے جو ہے کوئی بیہودہ کام کر بھی لے، تو ایسے لوگوں کا روزہ صحیح ہے، یعنی قضا نہیں ہے لیکن سزا ہے، سزا یوم قیامت ہے، کیونکہ روزے کا وہ احترام نہیں کیا، وہ جو گناہ کرتے رہے ان گناہوں کی تو سزا اپنی جگہ رہے گی۔ اور آگے بڑھ کے اس دعا میں کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو آمادہ کریں، تیار کریں نزول ملائکہ کے لیے، کیونکہ ہم سب کے سب اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں شب قدر کے لیے، اور شب قدر میں ہم بچپن سے ہی جانتے ہیں کہ تنزل الملائکہ کا یہ جو الف لام ہے، یعنی سارے کے سارے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ان کا رخ اس زمین کی طرف ہوتا ہے، اور جو مؤمنین ہیں جو پوری کوشش کر رہے ہیں اس مہینے کے احترام کرنے کا اور حقیقی روزہ رکھنے کا، ان پر بھی آ کر سلام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان دلوں کو آمادہ کرنا ہے۔ کیسے آمادہ کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ غفلت سے دور رہ کے کیسے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ان دلوں میں کثرت نے جگہ لے لی ہو، کثرت سے مراد اولاد، اموال اور لوگ، رشتہ دار اور دنیا داری، ان چیزوں سے ہم اٹیچ اگر ہوں گے بہت زیادہ، تو پھر وہاں وحدت، وہاں توحید، وہاں خدا اور وہاں وہ نورانیت اور وہ طہارت نہیں ہوگی۔ لہٰذا دل کو پاک کر کے طہارت کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ ان دلوں کو تیار کرنا ہے تاکہ یہاں پر ملائکہ نازل ہوں۔ ملائکہ نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ ملائکہ سے اتصال اور رابطہ قائم ہو سکے۔ اسی لیے قرآن نے بار بار کہا یا ایھا الذین آمنوا، جب بھی یا ایھا الذین آمنوا، انشاءاللہ اس مہینے میں ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پڑھیں تو ہمیں کہنا لبیک یا اللہ،
کیا کہا ہے قرآن نے؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اموال اور اولاد جو ہے وہ تمہیں ذکر الہی سے غافل نہ کرے. الہا تلہی یعنی جو غیر ضروری کام میں مجھے مشغول کر دے، مصروف کر دے، اور جو بہت زیادہ ضروری ہے، جو قرب الہی ہے، جو ذکر الہی، اس سے میں محروم رہوں تو وہ بہت ہی زیادہ انسان کے لیے باعث خسران ہے. اور سورہ تکاثر میرا بہت ہی محبوب سورہ، اس کو کثرت سے پڑھیں. اور مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جو سورہ تکاثر کے بارے میں بات کی ہے اس کو انشاءاللہ اس مہینے میں کوشش کریں، کیونکہ نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ ایسی عظیم کتابیں قرآن کی تفسیر ہے، اور یہ مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. اگر ہم نے تفسیر کے ساتھ کام لینا ہے اور سمجھنا ہے قرآن کو تو یقیناً ان خطبوں اور ان روایتوں سے بھی ہمیں رجوع کرنا ہوگا. تو آپ نے جو اس سورہ کی تفسیر کی ہے، سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، تکاثر تمہیں غافل کر دیتا ہے، غفلت سے بچو، اپنے آپ کو تیار کرو، آمادہ کرو. تکاثر کس چیز کے تکاثر؟ ہم کیا چیزیں جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جو ہمارے کبرڈز بھر رہے ہیں، ہمارے حتیٰ سوچ. آپ جب اکیلے میں بیٹھیں، بہت سے لوگ ذکر نہیں کر پاتے، بہت سے لوگ مسلسل ذکر کر سکتے ہیں صحیح معنی میں. کیوں؟ جو ذکر کر سکتے ہیں، جن کے لسان ذاکر ہے، یعنی وہ تمرکز کر سکتے ہیں، وہ وحدت ان کے اندر موجود ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، ان کا دماغ ادھر ادھر نہیں جاتا. یہ جو کہا جاتا ہے خاموشی اختیار کریں، چپ رہیں، زیادہ نہ بولیں تاکہ تکاثر نہ ہو. تو اس میں ایک معنی یہی بتایا جاتا ہے کہ خاموشی اصل میں اندر سے شروع ہوتی ہے، یعنی اندر جو ہماری سوچ ادھر ادھر بکھرتی رہتی ہے اور ہم کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. انشاءاللہ پروردگار عالم اس دعا کے جو مطالب ہیں، جو تحائف ہیں، جو تحفے ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ سب کے سب انشاءاللہ ہمارے شامل حال بھی ہو. اسی دعا کے ساتھ فی امان اللہ.